غم ہو گئے بے شمار وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں. حدیث امام بخاری نے ذکر کیا, امام مسلم نے ذکر کیا. متفق علیہ حدیث ہے, اور متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہو. دونوں نے بیان کیا, اور صحیح البخاری میں بھی اور صحیح المسلم میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, اے میرے صحابہ, کن کا ایمان سب سے زیادہ تعجبناک ہے؟ سب سے زیادہ ایمان کن کا تعجب والا ہے, حیرت والا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا الانبیاء. یا رسول اللہ, سب سے زیادہ تعجبناک ایمان نبیوں کا ہے. تو حضور نے فرمایا نبیوں کا ایمان کیسے تعجبناک ہوگا؟ نبی پر تو اللہ کی وحی اترتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے اترنے کے صدقے میں وہ ساری چیزوں سے واقف ہے, اسے ہر راز کا علم ہے. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کس کا ایمان سب سے زیادہ تعجبناک ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا الملائکہ, فرشتوں کا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتوں کا ایمان بھی تعجبناک نہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کے مظاہرے برابر دیکھتے رہتے ہیں. قدرت خداوندی کا وہ مظاہرہ دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ. چونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ رہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں تکتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. حضور نے پوچھا اچھا بتاؤ کس کا ایمان سب سے زیادہ تعجبناک ہے, حیرتناک ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اصحابی, اصحابنا نحنو. حضور ہمارا ایمان سب سے زیادہ تعجبناک ہے, آپ کے صحابہ کا ایمان سب سے زیادہ تعجبناک ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں, سب سے زیادہ تعجبناک تمہارا بھی ایمان نہیں, کیونکہ کنکریوں کو کلمہ پڑھتے تم نے دیکھا ہے, درختوں کو الصلاۃ والسلام کو نغمے الاپتے تم نے دیکھا ہے, احد پہاڑ کو چلتے میرے پیچھے تم نے دیکھا ہے, وادی زی سرا کو کلمہ پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے, وادی بطحا میں میرے ذکر کو تم نے سنا ہے, سورج کو پلٹتے تم نے دیکھا ہے, چاند کو دوپہرا ہوتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. بہت سارے معجزات اور کمالات میرے صحابہ دیکھتے ہیں. سب سے زیادہ تعجبناک ایمان نہ تمہارا ہے اے میرے صحابہ, نہ فرشتوں کا ہے, نہ ملائکہ کا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا اب بتاؤ. صحابہ کہتے ہیں لا نعلم یا رسول اللہ, ہمیں علم نہیں اے اللہ کے رسول, سب سے زیادہ ایمان کس کا تعجبناک ہے. اب ذرا غور فرمائیے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر آپ بھی سنو, اے عمر آپ بھی سنو, اے عثمان آپ بھی سنو, اے علی آپ بھی سنو, عبداللہ ابن رواحہ آپ بھی سنو, زید ابن ثابت آپ بھی سنو, عبداللہ ابن عباس آپ بھی سنو, ابو درداء آپ بھی سنو, سعید ابن خدری آپ بھی سنو, صحابہ کے بابا آپ بھی سنو. صحابہ کی مقدس جماعت کو میرے آقا پکارتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بھی سنو. صحابہ کی مقدس جماعت ہے, میرے آقا کی مقدس جماعت ہے, وہ صحابہ جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم, صحابہ ستاروں کی طرح ہے, جو ان کے راستے پر چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا, کامیابی پا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا نہ فرشتوں کا ایمان تعجبناک ہے, نہ نبیوں کا ایمان نہ تعجبناک ہے, نہ آپ کا ایمان تعجبناک ہے. تعجب ان کا ایمان ہے جو ہمارے زمانے میں نہیں ہوں گے, تمہارے زمانے میں نہیں ہوں گے, لیکن وہ ہمارے عاشق ہوں گے. وہ اپنا جلسہ کریں گے تو پوری رات میرے زلف و رخسار کی باتیں کریں گے. تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, فیضان سرکار عالم بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سب سے زیادہ تعجبناک ایمان کون ہے؟ جو بے دیکھے مان لے ہم نے حضور سے پیار کیا ہے, بے دیکھے پیار کیا ہے. ہم اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں, بے دیکھے پیار کرتے ہیں. ہم والی سے پاک سے پیار کرتے ہیں,
آپ سے پیار کرتے ہیں دیکھا نہیں ارے جب سنے ہوئے میں اتنی طاقت ہے تو جس دن باری سے علی کو دیکھیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، بارش عالم پناہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج نہ ہو جب یاد آ گئے ہیں جب انگلا دیے ہیں تو نہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواریوں ہیں براتی کاروا دیے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ اب رات اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، کر کے دشمن کو زیر بیٹھا ہے، اوڑھ کے دوسرے وارثی چادر میرے وارث کا شیر بیٹھا ہے۔ تو ہم بتاتے ہیں ارے جب اعلیٰ حضرت کی صورت کو نہیں دیکھا صرف ان کی مہک نے پڑھ لیا اعلیٰ حضرت کی صورت نہیں دیکھا نعمتیں بانٹتا پڑھ لیا اعلیٰ حضرت کی صورت نہیں دیکھا سرور کہوں کی مانی کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے ارے جب سننے میں اعلیٰ حضرت اتنے اچھے آئے تو بریلی کا شیر دیکھنے میں کتنا اچھا ہوگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو پتہ یہ چلا جب یہ سننے میں اتنے اچھے ہیں جب سیدہ کا نام طیبہ کا نام طاہرہ کا نام عابدہ کا نام ساجدہ کا نام مخلصہ کا نام راکعہ کا نام میں تو کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کے بعد اگر مصطفیٰ کے بعد امامت کہیں سجی ہے امامت کہیں پلی ہے امامت کہیں سوری ہے تو وہ در کوئی اور نہیں جہاں پہ جبریل بھی جھک کر کے سلامی پیش کرتے ہیں غور کرو جب سیدہ کا نام سننے میں اتنا اچھا ہے تو وہ ذات کتنی اعلیٰ ہوگی جب مفتی اعظم ہند کا نام سننے میں اتنا اچھا ہے جب تم سنتے ہو تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا جب سننے میں جلوہ جانانا اتنا اچھا ہے تو متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر ارے جا درسگاہوں کا مفتی اتنا اچھا ہے تو جس نے درسگاہ دی ہے وہ مفتی اعظم کا عالم کا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر۔ ایک بات بتا دیں آپ کو کہ یہ بن دیکھے ماننا دیکھ کر سودا تو سب کرتے ہیں پہنچ رہا ہوں موضوع دیکھ کر سودا تو سب کرتے ہیں مگر صحابہ کی موجودگی میں صدیق کی صداقت عمر کی عدالت عثمان کی سخاوت علی کی شجاعت کے بیچ میں کسی اور کا تذکرہ نہیں ہوا سنیوں مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر مصطفیٰ نے آنے والے عاشقوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ عاشق ایسے ہوتے ہیں عاشق بے دیکھے مانتے ہیں دیکھ کے ماننا اور ہے ایک مثال دے دوں موضوع کی طرف چلوں کیونکہ 15-20 منٹ کے اندر میں سمیٹوں گا گفتگو کو اتنا ہی پلاؤ جتنا ہضم ہو جائے اب بہت سی جگہ پہ اتنا زیادہ پلا دیا جاتا ہے کہ باہر جانے کے بعد ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے
تو اتنا ضرورت کے مطابق آپ سمجھ لیں مولانا عثمان صاحب نے بڑی محنت کی ہے، چونکہ یہ جلسہ محبت کا ہے، یہ جلسہ امن کا ہے، یہ جلسہ اتحاد کا ہے، یہ جلسہ وحدت کا ہے، یہ جلسہ طہارت کا ہے۔ الحمدللہ اگر کوئی ناپاک یہ چاہے گا کہ یہاں کی عوام بکھر جائے تو نہیں بکھرے گی، مجھے یقین ہے یہ کسی اور دنیا دار کی نجاست سے نہیں جڑی، یہ سیدہ کی طہارت سے جڑی ہے۔ یہ سچ ہے، پہلے جڑو تو سیدہ سے، جڑو تو امام پاک سے، جڑو تو حسن مصطفیٰ سے۔ الحمدللہ کوئی ملا اس کو بانٹ نہیں سکتا، کیونکہ جو بانٹے گا وہ خود بن جائے گا۔ ہمیں بانٹا ہے تو غریب نواز نے بانٹا ہے، ہمیں بانٹا ہے تو مخدوم پاک نے بانٹا ہے، اور کیا بانٹا ہے؟ ادھر 72 کی محبت دی ہے، ادھر غوث اعظم کی وصیت دی ہے۔ مولانا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ غوث اعظم کے دربار کے سگ ہیں، غوث اعظم کے در کے کتے ہیں، تو اعلان کر دیجئے کیا کبھی جس میں حمایت نہ ہو بن جا تیرا، شیر کو خطرے میں رہا نہیں۔ بتا دوں آپ کو یہ محبت کا جلسہ ہے۔ اب پھر وہیں پہنچتا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا، بے دیکھے ماننا، بے دیکھے عشق کرنا، کیونکہ یہ ذکر بے دیکھوں کا ذکر زمیندار نے نہیں کیا، بے دیکھوں کا ذکر مالدار نے نہیں کیا، بے دیکھوں کا ذکر اس نے کیا ہے جس کی سلطنت ہے، کائنات جس کی ہے، سورج جس کا ہے، چاند جس کا ہے، شمس و قمر جس کے ہیں، آفتابوں کا ترنم جس کا ہے، سورج کی چمک جس کی ہے، چاند کی چاندنی جس کی ہے، آبشاروں کا ترنم جس کا ہے، پہاڑوں کی طولانی جس کی ہے، سمندر کی روانی جس کی ہے، عرش اعظم جس کا ہے، فرش زمین جس کا ہے، عرب جس کی ہے، لوح جس کا ہے، کرسی جس کی ہے، منتہا جس کا ہے، مقام دنا جس کا ہے، قوبہ حسین جس کی ہے، عرش الہی کی جلووں کی ٹھنڈک جس کی ہے، رب العالمین کا محبوب۔ میں تو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، یہ سب میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ میرے آقا کا ہے۔ اب حضور نے آپ کو یاد کیا ہے، ہم کیوں 1400 سال سے میلاد منا رہے ہیں، بغیر دیکھے منا رہے ہیں، بغیر جانے منا رہے ہیں، بغیر سمجھے منا رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی مصطفیٰ نے ہمیں دیکھا نہیں، پیٹھ میں تھے، ابھی ہم باپ کے پیٹھ میں تھے، ماں کے پیٹ میں نہیں آئے تھے، تبھی کہا صدیق اکبر تم میرے محبوب ضرور ہو، لیکن آنے والے وقتوں میں میرے عاشقوں کی جماعت ہوگی، میرے عاشقوں کی جماعت ہوگی۔ وہ عاشق ایسے ہوں گے جو ہندوستان کی سرزمین پہ آئیں گے اور راجہ سہیل دیو کے سامنے کھڑے ہو کر کے بتائیں گے اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد اسی عاشق کا نام سیدِ سالار رسول غازی۔ حضور نے اپنے عاشقوں کو یاد کیا، ہمیشہ یاد رکھو حضور نے پہلے آپ کو یاد کیا۔ کوئی میلاد کرے گا تو بعد میں کرے گا، جلسہ کرے گا تو بعد میں کرے گا، سیرت کانفرنس کرے گا تو بعد میں کرے گا۔ یہ جلسہ کرنے والے، یہ محفل سجانے والے، انہوں نے بعد میں حضور کو یاد کیا، حضور نے اس وقت یاد کیا۔ سب سے اچھا مجمع، سچوں کا مجمع، اچھوں کا مجمع، کرم والوں کا مجمع، نظر والوں کا مجمع، اہل علم کا مجمع، اہل فکر کا مجمع، عشق کا مجمع، محبت کا مجمع، الفت کا مجمع، یہ عشق کا مجمع، جہاں پہ اتنے عاشق ہوں ان کے زمرے میں آپ کو کہہ دیا یہ اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کی بات نہیں ہے۔ دیکھو دیکھو ابو بکر تمہاری صداقت اپنی جگہ، عمر آپ کی ہدایت اپنی جگہ، عثمان کی سخاوت
محبت اپنی جگہ، مگر آنے والی جماعت میرے عاشقوں کی ہوگی، یہ ایسے ہوں گے کہ جب میری محبت میں ڈوبیں گے تو رات کو رات نہیں سمجھیں گے، دن کو دن نہیں سمجھیں گے، کبھی زلف پر بات کریں گے، کبھی رخسار پہ بات کریں گے، کبھی یہ کہیں گے صبح عارض پہ تیل کی بو کبکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں تمہارے کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، فیضان سرکار عالم پناہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ایک واقعہ بتا کے میں ختم کرنے والا ہوں، بس یہ پہنچ جاتا ہوں۔ ہارون رشید بادشاہ خلافت بنو عباس میں بڑی شان و شوکت کا بادشاہ گزرا ہے، اور بہت ہی نیک، بڑے بڑے تابعین کا دور ہے، بڑے بڑی اعلیٰ شخصیتوں کا دور ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے، اور اسی دربار میں، اسی زمانے میں ایک دانا ہے جس کا نام ہارون رشید ہے، اور اسی قلمروں میں رہنے والے کا نام بہلول دانا ہے۔ اور جب آپ پڑھیں گے مولانا عبدالقادر صاحب تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شیوخ میں سے ہیں، شیخ میں سے ہیں حضرت بہلول دانا۔ آپ بتائیے، امام اعظم کے شیوخ میں جہاں حضرت امام جعفر صادق ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم ہے، وہیں حضرت امام کے شیوخ میں سے، استاذوں میں سے بہلول دانا ہے۔ میں نے کہا محمد احمد وارثی ان سے پڑھا ہوگا تو بات سمجھ میں آ رہی، مگر بہلول دیوانے سے کیا پڑھا ہوگا، بہلول عاشق سے کیا پڑھا ہوگا؟ تو میں نے کہا اگر علم و حکمت کے دفتر ان سے حاصل کیے ہوں گے تو بہلول دانا سے کوئی اور سبق نہیں، عشق کا سبق پڑھا ہوگا، محبت کا سبق پڑھا ہوگا۔ تو امام اعظم کے شیوخ میں سے ہیں حضرت بہلول دانا۔ حضرت بہلول دانا عجب حال ہے، بغداد کی گلیوں میں گھروندے بناتے ہیں، مٹی کا گھر بنا رہے ہیں، بڑا مشہور واقعہ، اس پر مت جائیے گا، جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں اس پر جائیے گا۔ گھروندہ بنا رہے، مٹی کا گھر بنا رہے۔ ہارون رشید بھی ٹہلتے ٹہلتے جا رہا ہے، ان کی بیگم ملکہ زبیدہ بھی ٹہلتے ٹہلتے جا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے ایک نظر ڈالی اور گھر بناتے ہوئے جب دیکھا تو ہارون رشید نے دانا کی نگاہ سے دیکھا تو ہارون رشید کو مٹی کا گھر دکھا، اور ملکہ زبیدہ جب قریب گئی تو دانا کی نگاہ سے نہیں، دیوانہ کی نگاہ سے دیکھا۔ تو جب دیوانگی کی نگاہ سے دیکھا تو وہ مٹی کا گھر بڑا پراسرار لگا، بڑا بھید والا لگا، ٹھہر گئی۔ دیکھیے اگر صرف مٹی کا گھر ہوتا تو نہ رکتی، کچھ تو دیکھا ہوگا۔ نگاہیں بدلنے کا ٹائم ہے، نظریں بدل گئیں تو نظارے بدل گئے۔ رک گئی ملکہ زبیدہ، ارشاد فرمایا بابے یہ کیا بنا رہے ہو، بابا یہ کیا بنا رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا بڑے سچے تھے، واقعی عاشق تھے، انہوں نے فرمایا کہ آج بہلول جنت کا محل بنا رہا ہے۔ کسی کے باپ کے اندر دم، کسی کی اماں نے اوریجنل دودھ پلایا ہے، میں ڈبے والے دودھ کی بات نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ڈبے والا دودھ پی کر کے بڑا اچھل رہے ہیں، پلاسٹک چھاپ، وہ سمجھ لیں کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ وہ زمین پر بنے ہوئے گھر کو جنت کا گھر کہہ دے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو مصطفیٰ نے طاقت دی ہوتی، یہ وہی بول سکتا ہے جس کو مصطفیٰ نے اختیار دیا ہو۔ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، محل بنا رہا ہوں۔ بولا بابا بیچیں گے؟ تو ہر بابا کو گری نگاہ سے مت دیکھنا، کچھ بابا ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے نیچے کا بھی حال جانتے ہیں اور آسمان کے اوپر کا بھی حال جانتے ہیں۔ لیکن میں ان ڈالڈا ٹائپ باباؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں
جو رنگے سگوں کی طرح ہماری عقیدت میں، ہماری برادری میں، ہماری سنیت میں داخل ہو گئے ہیں، اور جو ڈائریکٹ جا کے مدینے و مکے میں نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات نہیں کرتے، یہ کسی جگہ نماز نہیں پڑھتے، یہ کھلی گمراہی ہے۔ جو نبی کا نہیں، جو علی کا نہیں، وہ کسی کا نہیں۔ تو رنگے ہوئے باباؤں پہ کبھی مت جانا، ہاتھ دینا کبھی، بکنا کبھی، ایسے بازار میں بکنا جس بازار کا راستہ مخدوم سمنا کی گلیوں تک پہنچا، ایسے بازار کی طرف جانا جو گلیاں تمہیں وارث العالمین اشرف العالمین کا پتہ دے رہی ہو، اور یہ پتہ بتانے والا کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی بیدم ہوگا، کوئی بیدم ہوگا۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، ہاں تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ حضرات گرامی وقار، تو وقت ضائع نہ کروں، وہاں پہ گفتگو تھی۔ ملکہ زبیدہ نے پوچھا بابا کیا بنا رہے، جنت کا محل بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں؟ 10 دینار میں۔ 10 دینار پے کیا، رجسٹری کر دیا، کچھ لکھا، کھچایا قلم سے، ہاتھ سے کھچایا۔ زبیدہ آگے بڑھ گئیں، ان کا یقین تھا کہ بابا کے ہاتھ کا لکھا یہ رجسٹری ہے، یقین کی بہت بڑی دولت ہے۔ آگے بڑھ گئی ملکہ زبیدہ۔ رات کا سناٹا آیا، رات اپنے دامن میں سیاہ زلفیں لے کے آئی، خواب خرگوش کے جب لوگ مزے لینے لگے تو رات کے آخری پہر میں ملکہ زبیدہ کا شوہر خلیفہ ہارون رشید ایک بڑا خوبصورت خواب دیکھتا ہے کہ میدان محشر بپا ہے، حشر کی نیرنگیاں عروج پر ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے، مگر اس نفسی نفسی کے عالم میں بھی زبیدہ کے چہرے پہ بڑا سکون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، زبیدہ کے چہرے پہ بڑا سکون ہے۔ پوچھتے ہیں زبیدہ بات کیا ہے؟ کہا ابھی ہارون آپ خود دیکھ لو گے۔ زبیدہ کو آتے ہیں کچھ لوگ، دربان پہرے دار قسم کے لوگ، بولے زبیدہ اپنے گھر کی طرف چلو۔ وہ اپنے گھر کی طرف روا دوا ہوئی، پیچھے پیچھے ہارون رشید بھی گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا تھا ہاذہ القصر لزبیدہ، یہ محل زبیدہ کا ہے۔ اس محل پر نام کس کا لکھا تھا؟ ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید جیسے ان کی بیوی آگے بڑھی، ہارون رشید بھی پیچھے پیچھے بڑھنے لگے۔ دربان نے ان کا ہاتھ پکڑا، بولے کہاں جاتا ہے؟ بولے بیوی کا گھر جاتا ہوں۔ کہا یہ بیوی کا گھر جنت کا ہے، یہ ہندوستان کا گھر نہیں ہے کہ بیوی کا گھر کے پیچھے پیچھے چلے جائے۔ اب رات کا آخری پہر تھا، نیند اٹھی، ایک ہلچل مچ گئی، ایک اضطراب پیدا ہوا، ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ حدیث صاحب، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ اب رات کا پہر، آنکھوں کی نیند غائب، حیران پریشان کی بیوی کے نام جنت ہے۔ بیٹا تم بہت مسکرا رہے ہو، کوئی خاص بات ہے دونوں آدمی کیا؟ آپ ہی دونوں پہ کچھ بول دوں؟ نیلی اور سفید بنی ہیں، خاموش رہو بیٹا۔ حضرات گرامی وقار، جب رات آنکھ کھلی، ہارون رشید بادشاہ پریشان، اپنی بیوی کو جگایا، زبیدہ اٹھو، بڑا حیران کن خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا جنت میں تم جا رہی ہو، پیچھے پیچھے میں گیا، مجھے بھگا دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ بولے زبیدہ کا محل نہیں، تیرا محل نہیں، چلو۔ بولے کہاں؟ کہا جہاں تم نے سودا کیا ہے وہاں چلو، جس محل کا تم نے سودا کیا ہے وہاں چلو۔ اب اندازہ فرمائیے، زبیدہ ملکہ کو زبردستی گھسیٹتا ہوا لے گیا ہارون رشید بادشاہ، اور پہنچا تو کیا خوبصورت منظر تھا، جگہ بھی وہی تھی، زمین بھی وہی تھا، حالات بھی وہی تھے، واقعات بھی وہی تھے۔ حضرت بہلول دانا عالم جسم تھے، گھر بنا رہے تھے۔ پوچھا ہارون رشید نے کیا بنا رہے ہو بابا؟ کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں، خریدو گے؟ کہا ہاں خریدوں گا۔ کہا قیمت کیا ہے بابا؟ کہا 10,000 روپیہ، 10,000 دینار، 10,000 دینار۔ کہا بابا ایک رات پہلے میری بیوی کو بیچا تھا تو 10 دینار میں بیچا تھا، ایک ہی رات میں شیئر بازار بھی فیل ہو گیا کہ 10,000 دینار تک قیمت پہنچ گئی۔ کہا ہارون سن، تیری ملکہ زبیدہ نے جو سودا کیا تھا وہ بغیر دیکھے کیا تھا، اور
رسالت علمائے اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تو سودا بغیر دیکھے کرو. کوئی لاکھ بہلائے مگر غوث اعظم کی غلامی کا پٹا نہ نکالنا. کوئی لاکھ فسادی آئے مگر مفتی اعظم سے عشق کا پٹا گلے سے نہ کرنا. آنے والے آتے رہیں گے, ان کو بتا دو جو یزید کا کام تھا وہ یزید کرے, جو امام حسین پہ چاہنے والوں کا کام ہے وہ حسین ہی کرتے رہیں گے. جو کربلا میں عباس کا کام تھا وہ عباس نے کیا, جو آل محمد کا کام تھا جو آل محمد نے کیا, جو حر کا کام تھا وہ حر نے کیا. اور کربلا کی زینب نے ملک کے شام میں گھس کے یزید کو مارا ہے, اور ایسا مارا ہے کہ آج بھی یزید کی قبر سے یزید کی آہ کی آواز آ رہی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن میلاد النبی نعرہ تکبیر. حضرات گرامی وقار, چونکہ یہ جلسہ رحمت للعالمین کے نام ہے, 10 سے 15 منٹ گفتگو سماعت کر لیں. ہمارا کام اور صوفیہ کا کام, بزرگوں کا کام توڑنا نہیں ہے, جہاں ٹوٹے ہیں انہیں جوڑنا ہے. غریب نواز ہندوستان میں آئے تو کون سا کام لے کے آئے؟ جوڑنے کا کام. مخدوم سمنا کیا پیغام لے کے آئے؟ جوڑنے کا کام. وارث عالمین اشرف العالمین تشریف لائے, وارث العالمین تشریف لائے. اور میں اشرف العالمین جو کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سنیے. ایک صاحب نے مجھ سے اعتراض کیا, یہ چھتیس گڑھ میں بات تھی, سید راشد مکی صاحب میرے ساتھ تھے. چونکہ میں بھائی کچا وارثی نہیں ہوں, میں حالات اور موسم دیکھ کے نہیں بدلتا, بلکہ موسم جتنا بھی گڑبڑ ہو میں اتنا خوبصورت وارثی بن کے دکھاتا ہوں. کیونکہ سچا وارثی وہی ہے جو کبھی اپنے عشق کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے. اشرف العالمین لکھا ہوا ہے, اور اشرف العالمین یہ لقب سید المرسلین کا ہے. جملہ غور کریے, اشرف العالمین, کیونکہ تمام عالم میں اگر کوئی اشرف ہے, فضیلت والا ہے, تو ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتی, یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا. حضور کے مزار پر جو اشرف العالمین لکھا ہے وہ اشرف المعالمین سے حضور کا مادہ وصال نکلتا ہے, سرکار کا مادہ وصال نکلتا ہے. اس لیے اشرف العالمین وارث پاک کا لقب نہیں ہے, بلکہ حضور کے نام کے ساتھ ان کی تاریخ وصال اور تاریخ وفات نکلتی ہے, اس لیے اشرف العالمین لکھا گیا. حضرات گرامی وقار, وہاں پہ بات نہیں تھی. میں تو متحد اتحاد کا پیغام, امن کا پیغام, مانوتا کا پیغام, انسانیت کا پیغام, یہی مذہب اسلام کا خاصہ ہے. مذہب اسلام کے اندر اتنا درد ہے, چونکہ یہاں پہ ہمارے برادران وطن بھی بیٹھے ہیں, میں ایک پیغام ان کو دے کر کے جانا چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ پیغام جو سرکار نے 63 سال میں دیا. ہمارا مقصد ہے کہ آپ اسلام کو سمجھو. اسلام کسی کو بھگاتا نہیں, اسلام اپنے در سے کسی کو دور نہیں کرتا. اسلام کے اندر اتنی جاذبیت ہے, اتنی محبت ہے کہ اپنے سے قریب کرتا ہے. اب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا, یا ایھا الناس اطعموا الطعام, اے لوگو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. کیا فرما رہے ہیں؟ کسی مسلمان کا نام لیا, کسی ہندو کا نام لیا, کسی عیسائی کا نام لیا, کسی بدھ کا نام لیا, کسی جین کا نام لیا, کسی عیسائی کا نام لیا, رومن کیتھولک کا نام لیا, کسی پرجا اور راجا کا نام لیا. نہیں, کوئی بھی بھوکا ہو تمہارے پاس آ جائے اسے کھانا کھلاؤ. یہ اسلام ہے. حضور فساد کو مٹانے آئے تھے. اچھا, فسادی چاہے مفتی ہو, فسادی چاہے قاری ہو, فسادی چاہے عالم ہو, وہ ایک ہی زبان بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ اس کو میں نہیں بولتا, میرا قرآن بولتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ
लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून। जब उनसे कहा जाए कि जमीन में फसाद ना करो तो वो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अब कुरान क्या कहता है जरा उसको सुनो। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून अला इन्नहुम मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून। सुनता है यही लोग फसादी हैं मगर इन्हें शऊर नहीं। जो फसादी अपने आप को मुस्लिह कहे, संवारने वाला कहे, जो इंतशार फैला करके लोगों को लड़ा करके लोगों के बीच नफरतों का बीज बो के कहे हम इस्लाह करने वाले हैं, हम हिदायत देने वाले हैं, उससे बढ़कर फसादी कोई नहीं होता। ये मुल्ला मोहम्मद अहमद नहीं बोल रहे, अल्लाह बोल रहा है। बात समझ में आई बात? अब देखिए हुजूर ने फसाद को कैसे ख़त्म किया। एक मिसाल दूँ और बात को ख़त्म करूँ। आक़ा करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना अभी नबूवत का ऐलान हुजूर ने नहीं किया है। झगड़ा आपस में वो भी बहुत गलत बात है। एक आदमी वो जो लोगों को सलामती के रास्ते की तरफ बुला रहा है, अमन की तरफ बुला रहा है, सच्चा मुसलमान ही वही है। मेरे आका फरमाते हैं अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान जानते हो कौन है? जिसकी जबान से मुसलमान महफूज रहे और जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहे। अगर जबान का गंदा है तो वो सच्चा नहीं हो सकता। अगर हाथ से उसके तकलीफ किसी मुसलमान को पहुंच रही है तब भी वो सच्चा नहीं हो सकता। तो सच्चा मुसलमान कौन है? जिसकी जबान भी अच्छी हो और जिसकी आदतों अतवार भी अच्छे। आक़ा करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना जाने आलम शान आलम फ़ख्र आलम मंबे आलम ऐलान नबूवत से पहले काबा शरीफ के अंदर से हजर अस्वद का निकल जाना, गिर जाना और हर कबीले की ख्वाहिश कि हजर अस्वद को हम अपने हाथों से लगाएंगे, क्योंकि हजर अस्वद को अपने हाथों से काबे में नस्ब करना मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा तोहफा था, बहुत बड़े एजाज की बात थी। क्योंकि हजर अस्वद जन्नती पत्थर था, जन्नती पत्थर है जिसे आप चूमते हैं। हजर अस्वद जिसे आप चूमते हैं वो जन्नती पत्थर है। हजरत गिरामी वक़ार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि हर कबीला ये चाह रहा है कि मैं हजर अस्वद को लगाऊं और तलवारें निकल आई, नेज़े निकल आए, हथियार निकल आए, लड़ाई की नौबत आई, तो एक मुस्लिह कैसा होता है, एक इस्लाह करने वाला कैसा होता है। मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि तुम लोग क्या चाहते हो। तो सब ने कहा कि हम लोगों के कहने के मुताबिक यह है कि जो शख्स कल सबसे पहले काबे में दाखिल हो वही शख्स, बहुत पुराना वाक़या मैं बता रहा हूँ आपको ताकि ज़हन नशी हो जाए, वही शख्स इस पत्थर को काबे के अंदर रखेगा। इत्तेफाक की बात, कोई नहीं आया मेरा महबूब आ गया, कोई नहीं आया मेरा माशूक आ गया, कोई नहीं आया मेरे मुस्तफा आ गए, कोई नहीं आया मेरे मुस्तफा आ गए। हमने कहा मुस्तफा उस वक्त भी आए थे जब काबे में हजर अस्वद रखना था, और मुस्तफा उस वक्त भी आए थे जब सारी दुनिया में अंधेरा छाया था, जुल्मत छाई थी, निरा छाई थी, उस वक्त भी मेरे मुस्तफा आए थे। एक आए तो सारे आलम में उजाला कर दिया, एक मर्तबा आए काबे में तो सारे काबे का मसला हल कर दिया। अब हुजूर ने कैसे मसला हल किया? काबे में पहुंचे तो हक किसका है? अब आज के मुल्ला का मामला होता तो बोलता कि पहले मैं आया हूं लिहाजा पहले मैं रखूंगा, मगर हुजूर आका ने सारे कबीलों को बुलाया और कहा एक राय मेरी है। कहा क्या? कहा मैं अपनी चादर नबूवत बिछाता हूं, मैं अपनी चादर बिछाता हूं, इस चादर में हजर अस्वद रखता हूं और हर कबीले का एक एक आदमी इस चादर को पकड़ ले, सारे लोग उसमें शामिल हो जाए। आप गौर फरमाइए हुजूर ने झगड़ा किस तरह खत्म किया, अमन का पैगाम किस तरह दिया। ये मेरे आका ने दिया, मेरे मुस्तफ़ा ताजदार कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के पैगंबर, राहत के पैगंबर बनकर इस खाकदाने गीती में तशरीफ लाए। हजरत गिरामी वक़ार हस्ते हस्सान इब्न साबित की नात के इस आखिरी शेर से मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। पैगाम अच्छा मैं समझा इशारा हो गया है, तो बात अमन की कर रहा था। एक वाक़या और ज़हन नशी करना,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीह नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अमन की बात करते हैं, चैन की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि लोगों को लड़ा कर कोई बात ना हो, क्योंकि लड़ाने का काम अब्दुल्ला इब्ने उबई का था। लड़ाने का काम हमेशा मुनाफिक करता है। मोमिन तो जोड़ने की बात करता है, मोमिन तोड़ने की बात नहीं करता। और मेरे आका मुस्तफ़ा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, मेरे मुस्तफ़ा का इखलाक साहब क्या पूछें, चाहे मक्की जिंदगी उठा दे, चाहे मदनी जिंदगी। पहली जंग बद्र हो चुकी है, इस्लाम और कुफ्र की पहली फाइट हो चुकी है। आप देखिए कि हम में आप में कोई दुश्मनी होती है तो सालों नहीं भुलाया जाता, बरसहा बरस नहीं भुलाया जाता, मगर मक्के और मदीने में पहली जंग हो चुकी है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ फरमा है। मक्के के 2 आदमी आए। कितने आदमी आए? 2 आदमी आए, और दोनों इस्लाम से दूर थे। तिजारत की गरज से आए, बिजनेस की गरज से आए। रात हो गई, मक्का लौट नहीं पाए, मदीने में रुक गए। और चूंकि उस वक्त लड़ाई का मौसम था, डरे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमको नुकसान पहुंचा दे, तो दोनों ने आपस में मशवरा किया किसके दरवाजे पे जाएं। तो दोनों ने एक आवाज कहा कि एक ही दरवाजा है जो दरवाजा अमन है, एक ही दरवाजा है जो रहमत का दरवाजा है, और वो दरवाजा किसी और का नहीं, वो सारे नबियों के सरदार मोहम्मद का दरवाजा है, मेरे नबी का दरवाजा है, मेरे आका का दरवाजा है। वो दरवाजा है जहाँ खैर है, जहाँ अमन है, जहाँ सुकून है। वो दोनों पहुंचे आका की बारगाह में। हुजूर तो पहचान गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मक्के से आए हो? फरमाया हुजूर मक्के से आया हूँ। फरमाया क्या चाहते हैं हुजूर, रात गुजारने की इजाजत दे दें। सरकार ने फरमाया रात भी गुजारने की इजाजत है, और तुम्हारे खाने पीने का भी हम बंदोबस्त करेंगे। हुजूर ने ऐलान फरमाया कि कौन है जो मेरे इन मेहमानों को पेट भर खाना खिलाए? कौन है जो मेरे इन मेहमानों को पेट भर के खाना खिलाए? सहाबा की जमात हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुंजर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला निशाह फरमाते कि मेरे पास कुछ खजूरें थी, मैं बारगाह रिसालत में लेके हाजिर हुआ और कहा या रसूलल्लाह यही कुल घर में था जो मैंने आपके हुजूर हाजिर कर दिया। क्या सहाबा का इसार था यार। हमारे आपकी हालत होती तो कहते घर में कुछ है ही नहीं, हम क्या दें। मगर मुस्तफ़ा के दीवाने ऐसे थे कि अगर 2 खजूरें भी उनके घर में पड़ी रहती थी, आका का इशारा होता था, सब मुस्तफ़ा के कदमों पे वो निसार करते। ये हुजूर से मोहब्बत है। आज हम हुजूर की मोहब्बत में दावा तो करते हैं, मगर हुजूर से मोहब्बत के दावे के बाद भी लोग शराब नहीं छोड़ते। हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर खड़े होकर के इस्तिंजा करना नहीं छोड़ते। हुजूर से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर गालियां देना नहीं छोड़ते। हुजूर से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर अपनी बीवियों के साथ नारवा सलूक करते हैं। हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर भाइयों का हक गसब करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? अरे मोहब्बत तो ये है कि अगर मोहब्बत देखना हो तो मुस्तफ़ा के बचपने को देखो, इंसाफ देखना हो तो मुस्तफ़ा के बचपने को देखो कि जब हजरत दाई हलीमा ने अपना पिस्तान आगे किया, दाहिना मुस्तफ़ा ने दूध पी लिया, बायां पिस्तान आगे किया तो मुस्तफ़ा ने अपना लबे मुबारक हटा दिया। हजरत हलीमा सादिया कहती है कि पूरी कोशिश मैंने कर डाली, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। ये इशारा दे रहे हैं मेरी माँ दाई हलीमा, पहला पिस्तान मेरा हक है और दूसरा मेरे भाई का हक है। कहते हैं मैं भाई का हक खाने नहीं आया हूँ, मगर भाई का हक दिलाने के लिए आया हूँ। भाई का हक खाने नहीं आया हूँ, भाई का हक दिलाने के लिए आया हूँ। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और एक बड़ी प्यारी बात बता दूं, हज़रत हलीमा सादिया के साहबजादे उस वक्त तक दूध नहीं पीते थे, उस वक्त तक दूध नहीं पीते थे जब तक कि हुजूर दूध को हाथ ना लगा देते। ये आदत था कि मैं मुस्तफ़ा के बराबर नहीं हूँ, मैं मुस्तफ़ा की हमसरी नहीं कर सकता, मैं मुस्तफ़ा की बराबरी नहीं कर
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار عالم پناہ شہزادہ